بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنے اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے 9th کلاس کے اسلامیات نیو ایڈیشن احادیث مبارکہ لے کے آئی ہوں۔ یہ ٹوٹل 20 احادیث دی ہوئی ہیں انہوں نے پیج نمبر 8، 9 اور 10 پر، جس میں سے کچھ امپورٹنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کون کون سی امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم پیپر پیٹرن کے اسلامیات میں سے دیکھیں تو کوشچن 4 احادیث آتی ہیں، جن میں سے ہم نے 2 کرنی ہوتی ہے، 10 مارکس کی ہوتی ہے، 5 نمبر کی 1 اور 5 نمبر کی 1۔ تو جو میں نے جن کے پاس 4 لگایا وہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ یہی کر لیں گے انشاءاللہ 2 تو اس میں سے ضرور آ جائے گی، اور 2 ہی آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1 حدیث ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارہم خیارہم لنسائہم۔ ترجمہ، مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے، اور ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ نمبر 2 احادیث، من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا۔ ترجمہ، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 3، ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفی رزقها وإن ابطأ عنها اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم۔ ترجمہ، اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا، اگرچہ اس کے رزق کے حصول میں دیر ہو جائے۔ چنانچہ اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو اور جو حرام ہے وہ چھوڑ دو۔ حدیث نمبر 4، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ ترجمہ، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کی عمر لمبی ہو تو وہ صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حدیث نمبر 5، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکبائر قال الشرک باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس وقول الزور۔ ترجمہ، رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ کے بارے میں فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا اور جھوٹ بولنا ہے۔ حدیث نمبر 6، ان اخوانکم خوالکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم ومن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یأکل وليلبسہ مما یلبس ولا تکلفوہم ما یغلبہم وان کلفتموہم ما یغلبہم فاعینوہم۔ ترجمہ، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت رکھا ہے، چنانچہ جس شخص کا بھائی اس کے ماتحت تو اسے چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور اسے وہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور ان سے وہ کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر ایسے کام کی انہیں زحمت دو تو خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ حدیث نمبر 7، من افتی بغیر علم کان اسمہ علی من افتیٰ ومن اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خان۔ ترجمہ، جس شخص کو کسی نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، اور جس نے اپنے بھائی کو کوئی ایسا مشورہ دیا جبکہ اسے علم تھا کہ بھلائی اس کے علاوہ ہے تو اس نے اس سے خیانت کی۔ حدیث نمبر 8، یہاں پر بھی یہ 3 احادیث ہیں جن کے پر میں نے سٹارز لگائے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جن کے پر میں نے سٹارز لگائے ہیں وہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، تو وہ تو آپ نے لازمی کرنی ہے۔ زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو احادیث ہوتی ہے جن کی عربی چھوٹی ہوتی ہے، ترجمہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ آتی ہے، بڑی جن کے ترجمہ ہوتا ہے وہ نہیں آتی۔ تو جو چھوٹے چھوٹے ترجمے والی چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں وہ آپ نے لازمی کرنی ہے۔ احادیث نمبر 8، الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ ترجمہ، حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 9، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ترجمہ، اے اللہ، بے شک میں تجھ سے فائدہ دینے والا علم، حلال روزی اور قبولیت والا عمل مانگتا ہوں۔ حدیث نمبر 10، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ ترجمہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ حدیث نمبر 11، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بقیۃ رزق او عذاب ارسل الی طائفۃ من بنی اسرائیل فاذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها واذا وقع بارض ولستم بها فلا تحبطوا علیها۔ ترجمہ، یہ اس عذاب کا بچا ہوا حصہ ہے جو بنی اسرائیل کے لیے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا، جب کسی زمین، ملک یا شہر میں تعاون ہو جہاں پر تم رہ رہے ہو تو وہاں سے نہ نکلو، جب وہ کسی ایسی سرزمین میں پھیلا ہو جہاں تم نہ رہتے ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ حدیث نمبر 12، فَيَجْعَلَ لَكُم مَّن تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ كَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ۔ ترجمہ،
وہ اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، اور وہ تمہارے لیے قیل و قال، فضول باتوں، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 13، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا ویأکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ الا کان لہ بہ صدقہ۔ ترجمہ، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرندہ یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 14، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ ترجمہ، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ پیج نمبر 10 پر یہ 15 سے لے کر 20 تک احادیث ہیں، یہ ساری کی ساری امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے ساری کی ساری کرنی ہے۔ احادیث نمبر 15، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ ترجمہ، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ حدیث نمبر 16، اللہم انی احرج حق الضعفین الیتیم والمرأۃ۔ ترجمہ، اے اللہ میں لوگوں کو دو کمزور یتیم اور عورت کی حق تلفی کرنا تاکید کے ساتھ حرام ٹھہراتا ہوں۔ حدیث نمبر 17، ما امرتکم بہ فخذوہ وما نہیتکم عنہ فانتہوا۔ ترجمہ، جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو، اور جس سے منع کرو اس سے باز رہو۔ حدیث نمبر 18، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ ترجمہ، بدگمانی سے دور رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ حدیث نمبر 19، لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی۔ ترجمہ، رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حدیث نمبر 20، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتر کو اس کے ذریعے سے نیچے گراتا ہے۔ امید کرتے ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ میری اگلی ویڈیو آئے تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔